گیم آن ہے دوستو. نواز شریف صاحب کی سرموری کے بعد لگتا ہے کہ کوئی کنگز الائنس بننے کی طرف معاملات کو لے جایا جا رہا ہے. آج صبح مولانا سراج الحق صاحب راولپنڈی کی ایک ہاؤسنگ اسکیم میں گئے. مولانا فضل الرحمان تو باقاعدہ عمران خان صاحب کی چڑھ رہے باقاعدہ ان سے. زبردستی کا دورہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں آنا ہی آنا ہے, مچل گئے تھے. تو چائنا نے کہا یار آ جاؤ. اب وہ منع تو نہیں کرتے کسی کو. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گیم آن ہے دوستو. نواز شریف صاحب کی سرموری کے بعد لگتا ہے کہ کوئی کنگز الائنس بننے کی طرف معاملات کو لے جایا جا رہا ہے, اور ہم آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کریں گے بڑی ایکسکلوزیو کہ جناب جماعت اسلامی کے امیر مولانا سراج الحق کی بھی آج راولپنڈی میں ایک خاص ملاقات ہوئی ہے. وہ خاص ملاقات کس سے ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, یہ آپ کو بتائیں گے. اور پھر یہ جو گیم آن ہوئی ہے اس گیم کے آن ہونے کے اشارے مل رہے ہیں. ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان سے بڑی مشترکہ پریس کانفرنس وغیرہ بھی ہوئی ہے, میڈیا ٹاک وغیرہ بھی ہوئی ہے, اس پہ بات کریں گے. اور پھر دورہ چین کے دوران ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کیا بیتی, پاکستان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں, آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے, اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی وزیر اعظم کے دورہ چین کا. بہت جلد دل کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے کہ چین ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ہمیشہ سے ہمارا کلیم رہا, ابھی بھی ہے, کہ جناب ہماری اور چین کی دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند ہے اور سمندر سے گہری ہے, اور ہر سرد و گرم کے ہم دوست ہیں آپس میں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت کی ہم نالائکی کہہ سکتے ہیں, نااہلی کہہ سکتے ہیں, چلیں ہم بدنیتی نہیں کہہ سکتے, چلیں کوئی بات نہیں. نالائکی اور نااہلی یہاں تک پہنچی ہے کہ چین جیسا دوست بھی سے کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سانوں ان چلنا سے تیار نہیں, کہ وہاں پہ جو ان کے ونٹر گیمز کے جناب تقریب تھی اور بہت سارے سربراہان مملکت وہاں پر انوائٹڈ تھے, لیکن پاکستان کے سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت کو وہاں پر انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. تو ہمارے خان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا میں برانڈ ہوں, ہمارے جو برانڈڈ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا جناب میں نے بھی بلاؤ, تو انہوں نے کہا جی آ جاؤ جناب. تو وہ خان صاحب وہاں پہ پہنچ گئے, اس وقت وہاں پہ موجود ہیں, آج اس کی افتتاحی تقریب میں بھی شریک ہوئے ہیں. اس سے پہلے پاکستان نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے چین کے صدر سے وزیر اعظم کا بھی جو ہے وہ ملاقات شیڈول ہو جائے, لیکن چینیوں نے جناب وہ چٹا جواب دے دیا, ہمیں صاف انکار کر دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی کچھ چلیں فوٹو سیشن کے لیے ملاقات ہو جائے, لمبی نہ ہو, لیکن وہ بھی بات کوئی نہ بنی. پھر ہم نے کوشش کی, ہماری وزارت خارجہ نے بڑی دوڑیں لگائیں کہ جناب وہ روس کے صدر پوٹن سے ایک ملاقات ہو جائے, چلو رسمی سی ہو جائے, آج چلو ہماری کوئی عزت رہ جائے گی. لیکن وہ صدر پوٹن نے بھی کہا کہ جی میرے کو کوئی ٹائم نہیں تھوڑے پرائم منسٹر نو ملن دا. تو وہ بھی پھر نہ ہوئے. تو پھر جو ہو رہا ہے وہاں پر بندے کا دل دکھتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب چائنا جاتے تھے, ایون آصف زرداری صاحب چائنا جاتے تھے, ایون نواز شریف صاحب چائنا جاتے تھے. تو چائنا کے جناب صدر اور وزیر اعظم ان کے استقبال کیا کرتے تھے, ان کو دعوت کیا کرتے تھے, اور بڑی گرم جوشی ہوتی تھی, جو کہ گرم جوشی کی شدت نہ صرف اسلام آباد اور بیجنگ میں محسوس ہوتی تھی, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماسکو سے لے کے واشنگٹن تک بھی اس گرم جوشی کے اثرات جو نہیں وہ محسوس کیے جاتے تھے, بلکہ باقاعدہ جھٹکے محسوس کیے جاتے تھے. لیکن اب جھٹکے پاکستان کی عوام کو ہی لگ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب جب وہاں پر پہنچے, چونکہ زبردستی کا دورہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں آنا ہی آنا ہے, مچل گئے تھے. تو چائنا نے کہا یار آ جاؤ. اب وہ منع تو نہیں کرتے کسی کو. تو خان صاحب جب وہاں پہ پہنچے تو جو استقبال ان کو وہاں پر ہوا ہے, وہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے چائنا کی وزارت خارجہ کا, وہ گلدستہ وغیرہ لے کے اس نے دیا. وہ دیکھی ہم نے فوٹیج, آپ نے بھی دیکھی ہوگی ٹی وی پہ. تو بڑی ایک افسوسناک قسم کی صورتحال تھی. پھر آج میں وہ تقریب دیکھ رہا تھا, وہ جو ان گیمز کی افتتاحی تقریب تھی, وہاں پہ بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بیٹھے تھے, استاد فواد چودھری بیٹھے تھے پچھلی سیٹ پہ, اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک قسم پرسی کے عالم جناب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, جیسے کہتے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ ایسا پاکستان کے ساتھ کیوں ہوا ہے. سب سے پہلی بات ہوئی کہ جو سی پیک والے معاملے پر ایک مبینہ طور پر اس کو بالکل آپ کہتے ہیں کہ فریز کر دیا گیا یا رول بیک کر دیا گیا, اور کسی کو خوش کرنے کے لیے مبینہ طور پر. تو چائنا جو ہے وہ بہرحال اس کو ہماری دوستی تو عزیز ہوگی, لیکن ہماری دوستی سے بھی زیادہ ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں. اور پھر ہم نے جو کیا ایک بین الاقوامی بے ایمانی ہم نے کی. بین الاقوامی بے ایمانی ہم نے یہ کی کہ جو چائنا کے ساتھ ہمارے سی پیک کے دوران جو معاہدے تھے, جن شرائط پر ہم نے ان سے بڑے سستے لون لیے تھے, وہ ایک سیکرٹ تھا, اور یہ ایگریمنٹ تھا کہ یہ سیکرٹ رہے گا. لیکن خان صاحب کی حکومت نے آگے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ امریکہ کو اور IMF کو خوش کرنے کے لیے مبینہ طور پر ان کو ساری تفصیلات ان کو دے دی, جبکہ وہ تفصیلات شیئر کرنے پہ پابندی تھی. وہاں پر ایک بڑا جھٹکا لگا پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات کو. اور اس کے بعد جب یہ 2-4 دفعہ
ان کے وزراء وغیرہ گئے اور وہ یہاں پر جو کچھ سی پیک کے ساتھ ہوا تو پھر چائنا پیچھے ہٹ گیا. اس کو ہمیں چائنا کی ضرورت ہے، بہرحال چائنا کو بھی پاکستان کی ضرورت ہوگی، لیکن بہرحال ہمیں اس کی زیادہ ضرورت تھی. لیکن ہم نے ان کے ساتھ جو تعلقات کے اوپر جس سے وہ کمپرومائز کیا، نہ صرف کمپرومائز کیا بلکہ باقاعدہ لیٹ ڈاؤن کیا، تو پھر یہ اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں جی. پھر ہم اگر یہ سوچیں کہ یہ حکومت آپ نے دیکھا ابھی چند دن پہلے جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے یعنی کہ IMF کے حوالے کرنے کا جو قانون سازی کی اور بڑے اس پہ ان کے وزراء نے نعرے لگائے جناب بڑی فتح ہم نے حاصل کی اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے. تو اس کامیابی کا نتیجہ نکلا کہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے ہم نے پلیٹ میں رکھ کے دیتے. تو جس ملک کے پاس اس کا اسٹیٹ بینک بھی نہ ہو اور وہ ملک ایک ایٹمی ریاست ہو، تو پھر جب اسٹیٹ بینک بھی اپنا نہیں ہوگا تو پھر آپ جب کہیں جائے گا تو پھر کتنی عزت رہ جاتی ہے وہ پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے. ماضی میں بھی خان صاحب یہ بہت زیادہ غیر محتاط رہے ہیں فارن افیئرس کے معاملے پہ. بڑھ کے دن کی بڑی سننے والے تھے، کبھی یہ کہتے ہیں جی میں سعودی عرب کی اور ترکی کی صلح کرانے لگا ہوں، کبھی وہ کہتے ہیں جی میں سعودی عرب کی اور ملیشیا کی صلح کرانے لگا ہوں، اور ترکی نے کہا جی رام لال بیجو، سعودی عرب نے بھی کہا جی رام لال بیجو، ملیشیا نے بھی کہا رام لال بیجو. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں سعودی عرب کی اور ایران کی صلح کرانے لگا ہوں. ان دونوں نے بھی پھر خان صاحب کی آفر پہ کان نہ دھرے تو پھر خان صاحب بھی چپ کر کے بیٹھ گئے. لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دل دکھتا ہے ہمارا بڑا انہوں نے نعرے لگائے تھے کہ عمران خان آئے گا تو پاکستان کی شان بڑھائے گا. تو سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں یہ ایک عرصہ ہی ہو گیا خان صاحب کسی بھی ملک میں گئے ہوں اور کسی ملک کے سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت نے ان کا استقبال کیا ہو. اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا میری کوئی یادداشت میں ماضی قریب میں گزشتہ سال 2 سال میں کوئی ایسا واقعہ آ نہیں رہا. جتنے انہوں نے دورے کیے ہیں بیرون ممالک کے کسی بھی ملک میں گئے ہیں، کسی بھی ملک کے سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت نے ان کا استقبال نہیں کیا. تو خان صاحب اب ملک کو اس سچویشن پر لے آئے ہیں. اب لازم بات ہے خان صاحب جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ میرے پاس تو 200 ماہرین معیشت کی ٹیم ہے جس کو وہ معاشیات کہتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں وہ 200 بندے پتہ نہیں کدھر گئے، وہ ٹیم تو ملی کوئی نہیں. پھر انہوں نے بہت کچھ کہا جی میں تو جی وہ فنڈ ریزنگ مجھ پہ ختم کروں. خان صاحب کو کسی نے نہیں یہ سمجھایا، نہ ان کی اپنی عقل میں یہ بات ہے کہ بھائی ملک جو ہے نا وہ فنڈ ریزنگ پہ نہیں چلا کرتے. آتے ساروں نے وہی کام کیا. ان کو باہر بڑے لوگ تھے کہ جی یہ آئیں گے خان صاحب تو پتہ نہیں کیا تلوار چلا دیں گے. تو سب سے پہلے انہوں نے باہر کے لوگوں سے کہا جی بھیجو جی $1000 دے $500. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو 80-90 لاکھ پاکستانی ہیں تو ادھر تو وہ میں تو کہوں گا تو ادھر وہ ڈالروں کے انبار لگ جائیں گے. تو اگر ڈالروں کے انبار لگ بھی جائیں خان صاحب تو جس ملک کی ایکسپورٹ نہ ہو، جو ملک خود اپنا کماتا نہ ہو، جو ملک کو آپ دن بدن مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، قرضے میں پھینکتے جا رہے ہیں، زراعت آپ بند کر دیں، آپ ایکسپورٹ آپ بند کر دیں، آپ ہر چیز امپورٹ پر لے آئیں، اور پھر آپ کہیں کہ جی یا تو آپ سانو پیسے دو تو یا پھر لنگر کھانے تو روٹی کھاؤ. تو لنگر کھانے بھی بہرحال جن کے ہیں انہیں کے ہیں. فوٹو انہوں نے بھی خان صاحب کی لگا دی، مجبوری ہے حکومت میں. تو خان صاحب نے بہرحال بڑی بری طرح مایوس کیا، اور اس مایوسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب دورہ چین کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے. اچھا ہم پاکستان کے اندرونی معاملات کی طرف آ جاتے ہیں جی. بڑی خبریں چل رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بڑے معاملات چل رہے تھے، اور اس حد تک معاملہ آ گیا تھا کہ شاید عدم اعتماد آ جائے گی. مسلم لیگ نون حکومت میں آئندہ حکومت میں نہ شامل ہونے کی شرط کے ساتھ شاید عدم اعتماد پہ ووٹ کر دے گی، اور جو نیا پرائم منسٹر آئے گا تو وہ یہاں پہ کچھ جسے کہتے ہیں کچھ رکھنا پیدا ہوا تھا کہ وہ جو وزیر اعظم بنے گا وہ 4-6 ہفتے میں اسمبلیاں توڑ دے گا یا کہ 1.5 سال پورا کرے گا. یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف رائے تھا اور یہ چیز ابھی نہیں طے پا رہی تھی، لیکن بہرحال بات چیت چل رہی تھی. لیکن اب گزشتہ کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ 3-4 ہفتوں سے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی جو ان کے جو مطالبات ہیں بنیادی مطالبات ان پہ انہوں نے جب دیکھا کہ معاملات نہیں آگے چل رہے تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لیا. اس طرح مختلف شخصیات وہاں پر جا کر ان سے ملتی بھی لندن میں، اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی معاملات ان کے فائنل ہو جائیں گے اور تبھی فائنل ہو جائیں گے. لیکن کچھ انٹرنیشنل گرانٹر بھی بیچ میں پڑے. لیکن ابھی لگتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے جو نسبتاً سرد مہری اختیار کر لیا ان کسی قسم کے مذاکرات کے حوالے سے. اچھا اب یہ اگر ان کی طرف سے سرد مہری ہے تو جہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب بلدیاتی انتخابات میں KPK میں مولانا صاحب کی جماعت کو کامیابی ہوئی، اور پھر ہم نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک اعلیٰ ترین افسر نے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ دیکھ لیں جی ہم نیوٹرل ہیں. تو مولانا صاحب نے بھی کہا جی بالکل آپ نے ثابت کیا کہ ہم نیوٹرل ہیں. تو مولانا صاحب اس معاملے میں بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں. آج ملاقات ہوئی ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے MQM کے وقت کی. وہ جو ان کے عامر صاحب ہیں، عامر خان صاحب،
उन लोगों की, फिर एक इनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। एक तो हर MQM जो कि एक हुकूमती जमात है, उनका मौलाना फजल रहमान से जो मौलाना फजल रहमान तो बाकायदा इमरान खान साहब की छेड़ है, चिड़ रहे बाकायदा इनसे, तो ना सियासी मुखालफत तो अपनी जगह पे, और फिर वो हाल ही में मौलाना साहब ने जो उनको झटका दिया उनके अपने गढ़ में KPK के अंदर, तो उसके बाद तो मौलाना से तो जो मिले तो खान साहब को तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन MQM उनके तादियर वो मिले, और फिर वहाँ पे जब मीडिया टॉक होती तो उनसे सवाल भी किया गया कि जनाब आप हुकूमत के साथ आती हैं तो आप यहाँ पे कहाँ, तो उन्होंने कहा जी हमारा हुकूमत में शेयर जो है वो एक वजीर का तो बोझ भी हम उतना ही उठाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बड़ी वाज़ेह बात उन्होंने आमिर साहब ने वहाँ पर की, और मौलाना साहब ने भी फिर वहाँ पे काफ़ी गुफ्तगू की, और आइंदा के इलेक्शन के हवाले से। वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ पर आइंदा आम इंतखाबात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले का और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जितने उन पे भरपूर शिरकत के हवाले से बात की, यानी कि मौलाना साहब की भी जो नज़रें हैं इस वक्त आइंदा आम इंतखाबात से पहले बल्दियाती इंतखाबात पर हैं, जो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी मुस्तकबिल करीब में कम अज़ कम आम इंतखाबात होने का कोई इम्कान नहीं है। क्योंकि मौलाना साहब वो कहते हैं ना, मौलाना शेख रशीद साहब, कि वो सियासत का टाइटैनिक है, उनको सारा कुछ पता होता है। वो पाकिस्तान के अंदर सियासत पर जितनी गहरी नज़र मौलाना फजल रहमान रखते हैं शायद ही कोई बंदा रखता हो। तो मौलाना साहब की गुफ्तगू से तो ये लगता है कि जी अब सारा फोकस जो नहीं है आइंदा बल्दियाती इंतखाबात है, वो बल्दियाती इंतखाबात जहाँ मौलाना साहब के लिए बड़ी एक फ़रहत का बायस है, या अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के लिए बड़ी वो आसानी का बायस होंगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त पब्लिक के अंदर अपनी मकबूलियत खो चुकी है। तो इस दौरान अगर अपोजिशन की जमातें बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत को एक जिसे कहते हैं चंगा भला उसका रगड़ा निकाल देंगे, तो हुकूमत अगले इलेक्शन के लिए भी बड़ी डैमेज हो जाएगी। अगरचे कि खान साहब बड़ी मनसूबे बनाए बैठे हैं आइंदा इलेक्शन में, वो कैसे जीतेंगे। कुछ हमने देखा कि वो इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम के एंकर साहबान भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका किसी तरीके से कद काठ बुलंद किया जा सके, पर वो क्या करें, वो बुलंद करते हैं पकड़ के, वो छोड़ते हैं, वो फिर मुड़ के कद काठ उधर ही वापस नीचे गिर जाता है रेत के घोड़े की तरह। तो बहरहाल ये एक मूवमेंट जो है ना, ये आप देख लें कि मौलाना साहब भी आजकल इस्टेब्लिशमेंट से बड़े खुश हैं, और MQM तो वो कहते हैं ना खंग दी भी नहीं उन्होंने मस्जिद बगैर, तो वो अगर मौलाना साहब से मिले हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात चल रही है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जनाब उस खबर की तरफ जो मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कही थी कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जनाब ये कुछ दिनों से खबरें तो ये सुनने में आ रही थी कि जनाब जमात इस्लामी आजकल बड़े मतलब हैप्पी उनके मामलात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वैसे भी वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं चलते होते हैं, अमूमन प्रो इस्टेब्लिशमेंट ही चलते हैं, लेकिन इन दिनों जो नहीं है वो काफ़ी अच्छे से साइड पे हुए थे, लेकिन दोबारा उनकी कोई जिसे कहते हैं ना कि असर नो तजदीद तलक़ात हुई। और उसकी सबसे बड़ा सबूत हमें आज सुबह जनाब आज सुबह मौलाना सिराजुल हक साहब रावलपिंडी की एक हाउसिंग स्कीम में गए। हाउसिंग स्कीम के अंदर वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल विलेज टाइप का भी एक इलाका है जहाँ पे बड़े VVIP किस्म के लोग रहते हैं। वहाँ पर उनकी एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। वो शख्सियत जनाब गैर फौजी शख्सियत है, और लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये वही शख्सियत है जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े अफसर हैं, उनके भी ये बड़े हैं। तो वो लंदन में भी जाके मुलाकातें वगैरह करते हैं नवाज शरीफ साहब से मुबैना तौर पर। हम कहेंगे लाजिम बात है, हमारे पास सबूत तो इस बात का तो कोई नहीं है, तो आती हैं खबरें तो सीना बसीना ही आती हैं। तो ज़राए के मुताबिक वो नवाज शरीफ के साथ भी उनकी मुलाकातें होती रही हैं पिछले दिनों, और अब मौलाना सिराजुल हक साहब आज सुबह जो है वहाँ पर भी जाकर उनसे मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो भी शख्सियत है वो भी इस ये जो जितनी नई सियासी बिसात बिछ रही है इसमें उन शख्सियत का भी बड़ा किरदार है। और अब बाकी आप देख लें मौलाना साहब की जो गुफ्तगू है, फिर MQM का उनसे मिलना, फिर जमात इस्लामी के इस्टेब्लिशमेंट के करीब होना, फिर मौलाना साहब का आज सुबह उस रावलपिंडी की उस ख़ास हाउसिंग स्कीम में जाके उस अहम तरीन शख्सियत से मिलना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलजुल कर इशारा कर रही हैं कि आइंदा जो सियासी सफ़बंदी है वो किस किस्म की हो रही है। और लगता है कि आइंदा जो आम इंतखाबात हैं उसमें एक जो किंग्स अलायंस है ज़ेर सरपरस्ती या ज़ेर साया इस्टेब्लिशमेंट के, वो लगता है कि बनाया जा रहा है, हिस्सा लेगा। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरह MMA की तर्ज पे मुशर्रफ साहब के दौर में एक तजर्बा किया गया था, शायद उस तरह का कोई मज़ीद तजर्बा करने की तैयारियाँ हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।